نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے سلسلہ وار نشستیں ہو رہی ہیں۔ سابقہ نشست میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے تعلق سے آپ حضرات نے سماعت کیا کہ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالی نے بہشت سے، جنت سے حوروں کو زمین پر بھیجا تھا، اور بی بی آسیہ اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہما بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں موجود تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے واقعات کا ذکر کیا گیا جس میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو منور فرما دیا اور ہر چیز کو روشن فرما دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی برکت تھی کہ رب قدیر نے بہت ساری برکتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ بہت ساری نعمتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، اور بہت ساری ایسی نشانیاں ظاہر فرمائی کہ جو نشانیاں اس وقت میں مکمل بھی ہوئی اور اس کے بعد بھی وہ نشانیاں مکمل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ غم زدہ لوگوں کو خوشی مل جائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور ہو، مصیبت میں رہنے والے افراد کو مصیبت سے نکالا جائے، بیماروں کو شفا کے طریقے بتائے جائیں، ظلم و ستم ختم کیا جائے، اور ہر طرح کی بے راہ روی، ہر طرح کا کفر و شرک، ہر طرح کا فسق و فجور اور نفاق لوگوں کے دلوں سے نکال کر لوگوں کے دلوں میں ایمان کو ایسے بھر دیا جائے کہ اس کے نور سے لوگ استفادہ کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو حفاظت کے ساتھ گزارتے ہوئے اپنے لیے جنت کے داخلے کے اسباب پیدا کرتے رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا اللہ کی مخلوق اور کائنات کے لیے بہت بڑی خوشی کا سبب بنا، اور یہ خوشیاں کئی طرح کی تھیں، کوئی ایک طرح کی خوشی نہ تھی، بلکہ کئی طرح کی خوشیاں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔
حضور کی آمد سے بیماروں کو صحت کی خوشی ملی، حضور کی آمد سے وہ لڑکیاں جن کے پیدا ہونے کے بعد جن کا باپ زمین کھود کر زندہ دفن کر دیتا تھا، ان لڑکیوں کو سہارا ملا۔ حضور کی آمد سے وہ غلام جن کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، ان پر سے ظلم کا خاتمہ ہوا۔ حضور کی آمد سے وہ بیوہ عورتیں جن کا معاشرے میں بیوہ ہونے کے بعد جینا مشکل کر دیا جاتا تھا، میرے آقا کا انہیں سہارا ملا۔ حضور کی آمد سے وہ انسان جو کسی کے یہاں نوکری کرتے تھے اور ان کے کام کا انہیں پورا اجر اور پورا حق نہ دیا جاتا تھا، میرے آقا کی آمد کے برکت سے انہیں حق دیا جانے لگا۔ حضور کی آمد کی وجہ سے وہ اولاد جو اپنے والدین کے حقوق سے ناواقف تھی، انہیں والدین کا حق بتایا گیا۔ غرض کہ اگر ہم تفصیل بیان کریں کہ حضور کی آمد سے لوگوں کو کس طرح خوشیاں ملی ہیں تو بہت سارا وقت ختم ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل مکمل نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایسی رحمت اپنے بندوں کو عطا فرمائی کہ اس رحمت سے ہر کسی نے استفادہ کیا، اس رحمت سے اور اس نعمت سے ہر کسی نے استفادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے جس دور میں جس زمانے میں حضور تشریف لائے، رب قدیر نے اس وقت کی خستہ حالی اور تنگی کو دور فرمایا اور اس دور کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تنگ دستی سے خوشی عطا فرمائی۔ اسی لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ 11ویں پارے کے 11ویں رکوع کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائے۔ یہ خوشی منانا ان چیزوں سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی قیامت تک یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، اور یہ خوشی کا سلسلہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب جب بندہ غمگین ہوتا ہے حضور کی رحمت کا سہارا اس بندے کو ملتا ہے، جب جب بندہ پریشان ہوتا ہے حضور کی رحمت کا سہارا اس بندے کو ملتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ حضور کا آنا اور حضور کے آنے سے صرف اسی وقت خوشی منائی جائے، نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر امتی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ایک خوشی کا موقع ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے بندہ اپنی زندگی کو خوشیوں سے دوچار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سابقہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس فرش گیتی پر لباس بشریت میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی حالت تبدیل فرما دی تھی، اور پوری کائنات کو رب قدیر نے روشن فرما دیا
اور اس روشنی سے کسی نے شام کے محلات دیکھے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بصرہ میں چلنے والے اونٹ کی گردنوں کا تک کے مشاہدہ فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر دو خواتین، جن میں ایک حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، جن کے تعلق سے سابقہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ حضور کے ولادت کے وقت میں وہ حاضر تھیں اور انہوں نے بھی نور دیکھا، اور جہاں دیکھا نور ہی دیکھا، اور ستارے اتنے قریب آ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ٹوٹ کر گریں گے۔ دوسری ایک خاتون تھی جن کا نام ہے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ وہ بھی بیان کرتی ہیں کہ اس نور سے مجھے اس قدر انکشاف ہوا کہ مشرق و مغرب تک میری نظر پہنچنے لگی، اور روم کے میں نے مکانات دیکھے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، امام قسطلانی نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ جب یہ نور مبارک ساری کائنات کو روشن کر رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی تھی، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامر، جو یمن میں رہتا تھا۔ اتفاق سے وہ چھت پر گیا، اس نے بھی اس نور مبارک کو دیکھا اور اس روشنی کو دیکھا۔ یہ پورا واقعہ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں جب یمن کی سرزمین تک ظہور نور کے اثرات پہنچے تو عامر کو بت پرستی کے بعد اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کی محبت میں تڑپتے تڑپتے اس نے اپنی جان دے دی۔ یقیناً ان کا یہ واقعہ دل و دماغ کو حیرت میں ڈالنے والا واقعہ ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ عامر کے پاس میں ایک بت تھا، اور اس کی ایک لڑکی تھی جو پیٹ کے درد میں اور جذام کی بیماری میں مبتلا تھی، اور وہ اپاہج بھی ہو گئی تھی، اٹھنے اور کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ عامر کا طریقہ یہ تھا کہ جو بت اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، یعنی جو کھڑا ہوا بت تھا، اس کے سامنے اپنی بیٹی کو ڈال دیتا اور کہتا میری بیٹی بیمار ہے، اس کی دوا کیجیے، اور اگر آپ کے پاس شفا ہو تو اسے اس بلا سے، اس بیماری سے شفا دیجیے۔ ایک دو سال نہیں بلکہ مدتوں سے وہ اسی طرح اس بت کی پرستش کرتا رہا، اور اس بت کے سامنے اپنی اپاہج لڑکی کو پیش کرتا رہا، مگر اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پتھر محتاج ہوتا ہے بندوں کا، کسی کی محتاجی وہ دور نہیں کر سکتا۔ جب یہ کیفیت اس کی دن بدن ہوتی رہی اور دن بدن وہ اپنی لڑکی کو اس کے سامنے پیش کرتا رہا، ایک وقت تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی سے گفتگو کی کہ کب تک ہم اس بہرے گونگے پتھر کی پرستش کرتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ کلام کرتا ہے، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ ہم سیدھے دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ ہم کو کسی راستے پر لے چلو
ہو سکتا ہے کوئی ایسی دلیل ہم دیکھ لیں جس دلیل کی وجہ سے ہمیں کوئی سیدھا راستہ نصیب ہو جائے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے کہ ان مشارق و مغارب کا ایک ہی خدا ہو جو خالق ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی دوران وہ دونوں اپنے گھر کی چھت پر تھے، اچانک دونوں نے ایک نور کا مشاہدہ کیا جو آسمانوں پر چھا گیا تھا، اور اس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیل گئی تھی، اور اس نور سے ساری کائنات بھر چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان کیا کہ ان کی نظروں سے جو ظلمت و تاریکی کے پردے تھے وہ ہٹائے، تاکہ وہ غفلت کی نیند سے جاگے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نورانی مخلوق دیکھی، وہ صفیں باندھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ شریف کو گھیرے ہوئے ہیں، اور پہاڑوں کو دیکھا کہ سجدوں میں ہے، زمین مردہ ہو گئی ہے، نہ اس کی سرسبزی باقی ہے نہ شادابی، درخت جھک چکے ہیں، زمین کی مردگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی ہے، اور فرحتیں مسرتیں درجہ کمال تک پہنچ چکی ہیں۔ ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ نبی ہادی پیدا ہو گئے، وہ رسول اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں کہ جن کی آمد کا انتظار کائنات کی ہر شے کو تھا۔ عامر نے اپنی بیوی سے کہا، اچانک دونوں نے اس بت پر نظر ڈالی تو انہوں نے دیکھا کہ بت بھی الٹا ہو چکا ہے، ذلت اس پر چھا چکی ہے اور پورا پورا اس کو پلٹا دیا گیا۔ عامر نے اپنی بیوی سے کہا، کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، بت کو دیکھو۔ اس کو کہتے ہوئے دونوں نے سنا کہ بڑی خبر ظاہر ہو گئی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر و شرف عطا فرمایا ہے اس کی ولادت ہو چکی ہے۔ وہ نبی منتظر ہیں جن سے شجر و حجر خطاب کریں گے، چاند ان کے لیے شق ہوگا، اور وہ ربیع و مضر کے سردار ہیں۔ عامر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہی ہو یا صرف مجھے سنائی دے رہا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ ہاں میں بھی سن رہی ہوں جو وہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا، اس سے پوچھو کہ یہ کہاں پیدا ہوئے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو منور فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں ہوئی ہے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، ان کی نشانی یہ ہے جب وہ چلیں گے تو ابر ان پر سایہ فگن ہوگا۔ پھر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، ہمارے ساتھ ان کی تلاش میں نکلو تاکہ ان کے ذریعے ہم صحیح راستہ پا سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دونوں چھت پر تھے اور ان کی بیمار بیٹی گھر کے نچلے حصے میں پڑی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چھت کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے، جس لڑکی کو برسا برس بت کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم شفا دو اور اس کی بیماری دور کرو، مگر بیماری دور نہ ہوئی، اور اچانک اس رات، جس رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی آنکھوں سے ظلمتوں کے پردے ہٹا دیے، ان کے لیے حق کے راستے آسان فرما دیے۔ اور سب سے بڑی حیرت والی بات یہ رہی کہ وہ لڑکی جو پیٹ کے درد میں مبتلا تھی، اپاہج تھی، فالج زدہ تھی، وہ لڑکی صحت مند ہو کر جو ہل نہ سکتی تھی، وہ چل کر سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر آ گئی۔
جب بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو باپ نے کہا بیٹی تمہارا دکھ درد جس کی وجہ سے تم بے چین رہتے تھے وہ سب کہاں گیا؟ اور تمہاری رات بھر کی بیداری جس میں ہمیشہ تم مبتلا رہتی تھی کیا ہو گئی؟ اس نے کہا میرے ابا میں سو رہی تھی اور خواب دیکھ رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے سامنے ہے اور ایک شخص میرے پاس آئے، میں نے کہا یہ نور کیا ہے جس کی روشنی مجھ پر چمک رہی ہے؟ کہا گیا یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جن کے نور سے ساری کائنات کو اللہ نے روشن فرما دیا ہے۔ میں نے کہا ان کے اسم معظم سے مجھے باخبر کیجئے، تو اس نے کہا ان کا نام احمد و محمد ہے، ان کی عادت ہوگی کہ وہ عاجز پر رحم فرمائیں گے، قصوروار کو معافی دیں گے۔ اس لڑکی نے کہا میں نے پوچھا کہ ان کا دین کیا ہے، تو کہا ان کا دین دین اسلام ہے۔ اس لڑکی نے پوچھا کہ میں نے پوچھا کہ ان کا نسب کیا ہے، کہا وہ قریشی ہیں۔ میں نے کہا وہ کس کی عبادت کریں گے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس لڑکی نے کہا میں نے پوچھا ان آپ کون ہیں، تو اس نے کہا ان فرشتوں میں سے ایک ہوں جو آپ کے جمال نورانی سے مشرف ہونے کے لیے آیا۔ میں نے کہا کیا آپ اس دکھ درد کو نہیں دیکھ رہے جس میں میں مبتلا ہوں؟ اس فرشتے نے کہا کہ ان کا وسیلہ لو، کیونکہ ان کے رب قدیم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنا سر اور اپنا برہان یعنی اپنے راز اور اپنی دلیل میں نے ان کے اندر رکھ دی ہے، جو کوئی آپ کے واسطے سے مجھ سے دعا کرے گا میں ان کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور قیامت کے دن ہر اس شخص کے بارے میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا جو میری نافرمانی کیا ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں دراز کی اور خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دعا کی، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر اور تمام اعضاء پر پھیرے۔ پھر لڑکی باپ سے کہتی ہے کہ اس کے بعد جب نیند سے میں بیدار ہوئی تو جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری کمزوری دور ہو گئی، طاقت آ گئی اور میں صحیح و تندرست ہو گئی۔ عامر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جس ذات کے تعلق سے ہم نے عجائبات دیکھے ہیں ضرور ہم ان کو تلاش کریں گے، اور پوری تیاری کے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا پتہ پوچھنے لگے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں مکان ہے، گئے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے کہا کہ ہم ان کا جمال دیکھنے کے لیے آئے ہیں جن کا مشاہدہ ہم نے یمن میں کیا ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے انہیں باہر نہیں لا سکتی کیونکہ یہود کے تعلق سے ان کے حوالے سے مجھے خوف ہے۔ عامر نے کہا کہ ہم نے ان کی محبت میں اپنا وطن چھوڑا، اپنا دین بھی چھوڑ دیا اور اپنے باطل مذہب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور خواہش ہے کہ اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھیں جن کے جمال کا ارادہ کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ان کا دیکھنا اتنا ہی ضروری ہے تو تھوڑی دیر رکو، صبر کرو، جلدی نہ کرنا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ سامنے سے ہٹ گئیں اور ان سے کہا اندر آئیں۔ سب اس گھر میں داخل ہوئے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار کا دیدار کیا تو ہوش اڑ گئے اور اچانک زبان سے اللہ کی تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پھر آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا گیا
تو اس کی روشنی کا نور آسمان تک اٹھا اور آپ کے چہرے کے نور سے ایک مینارہ نور طلوع ہوا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ خوشی سے چیخنے لگے، قریب تھا کہ دم ختم ہو جاتا، آپ کے قدم چومے اور آپ کے قریب گر گئے، آپ کے دست مبارک پر کلمہ پڑا۔ بی بی آمنہ نے ان سے کہا کہ جلد باہر نکل جاؤ، کیونکہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے یہ امانت میرے سپرد کی ہے کہ لوگوں کی نظروں سے میں انہیں چھپاؤں اور ان کے حال کو پوشیدہ رکھوں۔ اس کے بعد وہ لوگ گھر سے باہر نکلے، مگر مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا، جن کو دیکھنے والا دیکھنا ہی چاہتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے والا بیٹھنا ہی چاہتا ہے، جن کی گفتگو سننے والا سنتے رہنا چاہتا ہے، جن کی اطاعت و اتباع کرنے والا ہمیشہ اسی عالم میں اپنی زندگی گزارنا ہی چاہتا ہے، جن کے چہرے مبارک کو دیکھنے والا اپنی نظر کسی پر کرنا نہیں چاہتا بلکہ ہمیشہ ان کے چہرے انور کو دیکھنا ہی چاہتا ہے۔ ایک بار دیکھا عامر نے، باہر نکلے پھر تڑپ پیدا ہوگی، اور پھر دوبارہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آئے، درخواست کی کہ دوسری مرتبہ مجھے پھر سے ان کا دیدار کروا دے۔ اس کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، جب اندر گئے تو دیکھتے ہی آپ کی طرف تیزی سے بڑھے اور آپ کے قدم مبارک کے قریب بیٹھ گئے، اور پھر عامر نے خوشی سے ایک ایسی چیخ لگائی کہ اسی وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ محبین اور عاشقین کے حالات ہیں اور یہ صادقین کے صفات ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والوں کی کیفیتیں ہیں کہ جو برداشت نہ لا کر جنہوں نے اپنی جان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پر قربان کر دیا، یہ تو اہل محبت ہیں۔ اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے بھی تھے، حضور کی آمد سے لے کر اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے لے کر وصال مبارک تک دشمنی کرنے والوں نے سخت دشمنی کی ہے، تکلیف دینے والوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، ظلم کا کئی لوگوں نے ارادہ بھی کیا اور اسی کو پورا کرنے کے لیے پتھر برسائے، کانٹے بچھائے، کچرا پھینکا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، 3 سال تک شیب ابو طالب میں بند رہے۔ یہ سب کچھ ان کی عداوتوں کا نتیجہ تھا، ان کے اندر جو بغض و حسد تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور یہ حسد اعلان نبوت کے بعد نہیں بلکہ حضور کی ولادت مبارک سے ان کے اندر موجود تھا۔ اسی لیے اکابرین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے جو حالات لکھے ہیں اور شام کے حوالے سے جو تجارت کے واقعات لکھے ہیں، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھنے والوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں ملک شام نہ لے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان پر حملہ کر دیں اور انہیں شہید کر دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان واقعات کی تفصیل بیان ہوگی آپ کے سامنے وہ واقعات بھی پیش ہوں گے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے محبت کی اور بغض و عداوت رکھنے والوں نے بغض و عداوت بھی رکھی۔ بعض ایسے اشقیاء ہوئے
کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بابرکت کی وجہ سے بڑا صدمہ ہوا، حالانکہ انہیں پوری معرفت حاصل ہو چکی تھی کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ ان کے انبیاء نے جو علامتیں، جو آثار بیان فرمائے تھے، وہ سارے آثار انہوں نے حضور کی ولادت سے پہلے بھی دیکھ لیے تھے اور حضور کی ولادت کے وقت بھی انہوں نے دیکھا تھا، مگر ان کے اندر اس بات کا تعصب اور اس بات کا حسد تھا کہ بنی اسرائیل سے اب نبوت نکل چکی ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، امام ابن حجر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مکے میں ایک یہودی رہتا تھا، جب وہ رات آئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس نے پوچھا، اے گروہ قریش، کیا تمہارے پاس آج کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم۔ کہا، دیکھو اس رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے۔ یہ وہاں سے پلٹے اور دریافت کیا تو ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کو لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی کو یہ خبر پہنچی، وہ یہودی ان کے ساتھ آپ کی والدہ کے پاس گیا، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار انہیں کروایا۔ یہودی نے جب وہ علامت دیکھی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو کہنے لگا، بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی، اے گروہ قریش آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم وہ تم پر ایسا غلبہ پائے گا کہ مشرق سے مغرب تک اس کی شہرت ہوگی۔ امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ نے النعمت الکبریٰ میں ایک اور روایت نقل کی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر لباس بشریت میں تشریف لائے تو علماء یہود میں کوئی ایسا باقی نہ تھا جس کو آپ کی میلاد مبارک کا علم نہ ہوا ہو۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک اون کا جبہ تھا جو یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے خون میں رنگا ہوا تھا، اور ان کے پاس کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس جبے سے جب خون ٹپکنے لگے گا تو عبداللہ ابن عبد المطلب کو لڑکا پیدا ہوگا، اور اس لڑکے کے سبب ان کے ادیان بیکار ہو جائیں گے، اور اس جبے سے جب خون ٹپکنے لگا تو آپ کی میلاد مبارک کا سب کو علم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی اور کوششیں کرتے رہے، اور جتنی ان کی قوم تھی ان تمام تک اس بات کو انہوں نے پہنچا دیا کہ اب اپنے مشن کو تیز کر دو، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ہمارے پاس سے ختم ہو چکا ہے، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر لباس بشریت میں تشریف لا چکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہمارے اکابرین نے ہر اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر ہو، آپ کا مقام ظاہر ہو، اور پوری کائنات کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر ایک سے الگ پیدا فرمایا، جس کا تذکرہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں کیا تھا۔ کہا تھا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا، جیسا آپ چاہتے تھے رب نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کے نہ بدن مبارک میں عیب تھا معاذ اللہ، اور نہ ہی آپ کی ولادت کے وقت میں
کوئی ایسی چیز آپ سے ظاہر ہوئی کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں عیب یا نقص ظاہر ہو، ہر چیز سے مبرہ رکھا، ہر چیز سے پاک و صاف رکھا. ایسی ولادت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ کائنات میں نہ ایسی ولادت ہوئی ہے کسی کی، نہ قیامت تک کسی کی ایسی ولادت ہو سکتی. نبیوں سے افضل ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، تو ولادت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل ہوئی ہے. سارے نبیوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک بھی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہوئی ہے. ہر قسم سے نقص، ہر طرح کے نقص سے اور عیب سے پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جو ذات گرامی قبل ولادت اور بعد ولادت نقص و عیب سے پاک ہو، تو وہ ذات گرامی کے اندر نقص نکالنا، معاذ اللہ ان کے اندر عیوب کی تلاش کرنا، اس ذات مبارک سے دشمنی ہے اور اس ذات مبارک کی شان میں گستاخی ہے. کوئی اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ان چیزوں کو نہیں مانتا تو اس کا نہ ماننا دلیل نہیں ہوگا، بلکہ وہ نہ ماننے سے ذلیل ہو جائے گا. کیونکہ اکابر محدثین نے کہ جنہوں نے ایک ایک چیز کی تحقیق کی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ان روایات کو جمع فرمایا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تعلق رکھتی ہے. اور یہ ولادت باسعادت تمام نقوص سے پاک تھی، اور بچے کے تولد ہونے کے بعد بچوں کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جیسے بچوں کی ختنہ کروانا، بچوں کو کپڑے میں لپیٹنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان تمام چیزوں کا پہلے ہی سے انتظام کر دیا گیا تھا، تاکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کسی کی نظر نہ پڑے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ آپ کے تعلق سے یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ آپ ناف بریدہ اور ختنہ شدہ حالت میں پیدا ہوئے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی ناف سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اسے کاٹنا پڑتا ہے، اور کچھ دن تک وہ ناف بچے کی ناف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر خود بخود وہ جھڑ جاتی ہے یا پھر اسے نکالنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام فرمایا تھا. اور اس کے بارے میں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ بچوں کو غذا ناف سے ملتی ہے، ماں کی ناف سے بچے کی ناف میں پہنچتی ہے اور اسی سے غذا ملتی ہے، مگر رب قدیر نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الگ ہی انتظام فرمایا تھا. اور وہ انتظام کیا تھا رب جانتا ہے، اور وہ انتظام جسے ملا ہے وہ مصطفیٰ جانتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ جو نور مبارک کی شکل میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس میں منتقل ہوئے. بڑی تحقیق ہمارے اکابرین نے کی ہے، اگر کوئی تحقیق چاہتا ہو تو ان کی کتابیں اس حوالے سے ضرور پڑھ لیں. ختنہ شدہ پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کا انتظام فرما دیا تھا. اور سیرت نگار نے اپنی کتابوں میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضور ختنہ شدہ حالت میں حضور کو پیدا کیا گیا تھا. اور اس روایت کو امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، امام عبد البر نے الاستیعاب میں،
امام حافظ ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں، جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں، امام حبان نے، امام جوزی نے الوفا باحوال المصطفیٰ میں، اور اس کے علاوہ اور بھی محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا۔ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے شرف، میری بزرگی اور میری عزت و کرامت میں ایک یہ بھی ہے کہ میں مختون پیدا ہوا۔ ختنہ شدہ حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کے لب مبارک ہل رہے تھے، لب مبارک میں جنبش تھی۔ جب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب کیا تو آپ توحید و رسالت کی شہادت دے رہے تھے اور اس کا اقرار و اعلان فرما رہے تھے۔ اور امام حسین ابن محمد ابن الحسن الدیار بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ القمیص میں لکھا ہے، فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت کے بعد زمین پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنا سر انور اٹھایا اور فصیح زبان میں فرمایا لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری بڑی نرالی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بڑی عجیب اور بڑی نرالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں جو برکات اور جو علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، جو آثار ظاہر ہوئے ہیں، اس کا بھی تفصیلی تذکرہ کرنا، سننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ولادت سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ اور تھی، وقت ولادت حالات کچھ اور تھے، اور ولادت کے وقت میں اور بھی جو آثار ظاہر ہوئے ہیں، جو برکات ظاہر ہوئے ہیں، آئندہ نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تفصیلی تذکرہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر یقین کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہماری نسلوں کا اور ہمارے مرحومین کا حشر فرمائے۔ تمام تر آفات و بلیات، بیماری، پریشانی، مصیبت، رنج و غم سے رب قدیر ہم سب کی حفاظت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔